بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ ویورز، آج میں آپ کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ شیئر کروں گی اور ان کی قوم پر آنے والے بہت بڑے پانی کے عذاب کا واقعہ بھی شیئر کروں گی، اور اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اس لمبے شخص کا واقعہ بھی بتاؤں گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شخص اتنا لمبا تھا کہ سمندر کی تہہ میں ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑتا تھا اور پھر سورج کے قریب کر کے اس کو بھون لیتا تھا اور کھا لیتا تھا۔ اور ویورز، وہ واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس میں کہا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو قوم کے لوگوں نے اپنی گندگی کے ساتھ بھر دیا تھا، اور پھر اس گندگی کو کیسے انہوں نے صاف کیا تھا۔ یہ سارا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے، کمپلیٹ واقعہ سنیے گا، بہت مزہ آئے گا۔ ویورز، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آنے کی 3 بڑی وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کی قوم جو ہے نا انکار کری جاتی تھی اور کفر کرتی تھی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی نہیں مانتی تھی۔ اور دوسرا ان کا جو گناہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ قوم بہت زیادہ بدزبان اور نافرمان تھی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ ان کے لیے عذاب آنے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا تھی جو انہوں نے اپنی قوم کے لیے کی تھی۔ ویورز، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک کی کئی صورتوں میں آیا ہے۔ ویورز، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی۔ وہ اتنا لمبا عرصہ اپنی قوم کے درمیان رہے اور اللہ کی تبلیغ کرتے رہے، ایمان لانے کی تلقین کرتے رہے، لیکن ان کی قوم ایک نمبر کی ہٹ درم قوم تھی۔ جو قوم کے سردار تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیتے تھے، کہتے تھے کہ تم من گھڑت کہانیاں ہمیں سناتے ہو، تم اللہ کے نبی نہیں ہو، تم تو ہم جیسے انسان ہو، تم اللہ کے نبی نہیں ہو، ہم تمہیں مانتے ہی نہیں، تم من گھڑت کہانیاں ہمیں سناتے ہو تو ہم تمہاری طرف آنے والے نہیں ہیں۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے بیچ میں رہے، ان کو اللہ کی باتیں بتاتے رہے، ان کو قائل کرتے رہے، لیکن وہ لوگ قائل نہیں ہوئے۔ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ زمین پر آنے والے پہلے نبی تھے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور ان کو جنت میں ٹھہرایا تھا، پھر ان کی غلطی کی وجہ سے ان کو زمین پر اتارا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو پہلے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ تو اس وقت کے جو نبیوں کی عمریں تھیں وہ بہت زیادہ ہوتی تھی، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی 1000 سال عمر تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی۔ تو ویورز، ان کے جو درمیانی قومیں تھی جو گزری تھی وہ اللہ کو ماننے والی تھی، وہ مسلمان تھے۔ پھر وہ لوگ آہستہ 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 ان کا جب کوئی اچھا آدمی فوت ہوتا تھا، یعنی کہ جیسے کوئی مولوی ٹائپ آدمی، جو کوئی نیک آدمی فوت ہوتا تھا، تو وہ لوگ اس کا بڑا سوگ مناتے تھے، لوگ بڑا روتے پیٹتے اور سوگ مناتے تھے۔ پھر ایک دفعہ شیطان نے ان کو دیکھا کہ یہ لوگ تو بڑا رو پیٹ رہے ہیں، تو شیطان انسانی روپ میں ان لوگوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو تم لوگ اتنا رو رہے ہو اس کو، وہ تو مر گیا، تو ایسا کرو کہ اس کی ایک مورتی بنا کے رکھ لو، اور پھر اس کو روز دیکھا کرو گی تو تم لوگوں کا غم جو ہے نا وہ ہلکا ہو جائے گا، اور تم لوگوں کو اس کی باتیں یاد آتی رہیں گی، تو تم لوگ ویسے کرتے جانا جس طرح اس نے تم لوگوں کو بتایا تھا، جس طرح سے وہ درس دیتا تھا، تعلیم دیتا تھا، تو اس طرح سے تم لوگ کرتے رہنا۔ لوگوں نے کہا ہاں یہ تو بالکل ٹھیک ہے، ایسے کر لیتے ہیں۔ اب شیطان کو موقع مل گیا اور شیطان نے پہلے وہ تصویر لٹکائی، پھر شیطان نے دیکھا کہ یہ لوگ تو اس طرف لگ گئے ہیں، پھر شیطان نے کہا کہ تم لوگ جو روز اکٹھے ہوتے ہو تو تم لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہوگی، ایسا کرتا ہوں میں تم لوگوں کو نا اس کی مورتیاں بنا کے دے دیتا ہوں، تم لوگ نا اپنے اپنے گھروں میں لگا لو، تو اس کے سامنے روز عہد کیا کرنا کہ اس نے جو تم لوگوں کو تعلیم دی تھی تم لوگ اس کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارنا۔ لوگوں نے اس کی وہ بات بھی مان لی، کہتے یہ بھی ٹھیک ہے۔ شیطان نے ان کو مورتیاں بنا کر دے دی اور سب نے اپنے اپنے گھروں میں مورتیاں لگا لی۔ پہلے تو صرف مسجدیں جو بنائی ہوتی تھیں وہاں پر لگائی تھی، پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے اپنے گھروں میں لگانی شروع کر دی۔ پھر وہ کوئی دوسرا فوت ہوتا تھا، کوئی اچھا آدمی، تو اس کی بھی مورتی بن جاتی تھی، کوئی تیسرا فوت ہوتا تھا تو اس کی بھی مورتی بن جاتی تھی۔ اس طرح کرتے کرتے بہت سارے لوگوں کی مورتیاں بن گئی، جس کو جو مورتی پسند آتی تھی وہ اپنے گھر میں رکھ لیتے تھے اور اس کی باتیں یاد کر کر کے اپنے اولاد کو بتاتے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ نسل ختم ہو گئی، نئی نسل آئی، تو ان کو لگا کہ ان کی پوجا کرنی چاہیے، کیونکہ مین چیز ان کے اندر سے نکل گئی تھی، جو ان کے بزرگ تھے وہ فوت ہو گئے تھے، مورتیاں ابھی بھی موجود تھیں۔
تو آہستہ 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 اس طرح سے لوگ بت پرستی کی طرف آ گئے، ان کے اندر سے ایمان ختم ہو گیا اور وہ بت پرستی کرنے لگے، وہ اس کی پوجا کرنے لگ گئے، پوجا پاٹ آہستہ 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 وہ شیطان ان کو جس طرف لگاتا تھا وہ لگتے جاتے تھے، کیونکہ شیطان انسانی روپ میں ان کے پاس جاتا تھا تو ان کو کہتا تھا ایسے ایسے کرو، جیسے وہ آرتیاں اتاری جاتی ہیں اور یہ کیا جاتا ہے، وہ سارا کچھ شیطان نے ان سے کروایا اور وہ کرتے تھے۔ لیکن وہ حضرت نوح علیہ السلام ان کو روکتے تھے، منع کرتے تھے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ سارا ٹائم دیکھا تھا، ان لوگوں کی عمریں حضرت نوح علیہ السلام کے برابر نہیں تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تو بہت لمبی تھی، تو انہوں نے وہ سارے ادوار دیکھے تھے کہ جب وہ مورتیاں بنی تھیں اور جب وہ پوجا پاٹ اس کی شروع ہوئی، پہلے دعائیں شروع ہوئی، پھر آہستہ 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 پوجا کی طرف چلی گئی، وہ سارا ٹائم حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو ساری باتیں بتاتے تھے، لیکن وہ لوگ اس پر یقین نہیں کرتے تھے، وہ کہتے نہیں تم تو من گھڑت کہانیاں سناتے ہو، نہ کوئی اللہ ہے، نہ کوئی رب ہے، نہ کوئی، یہ تو ہمارا ان کی وجہ سے چل رہا ہے، سارا سسٹم جو بھی کچھ چل رہا ہے ہمارے ان بتوں کی وجہ سے، ان مورتیوں کی وجہ سے چل رہا ہے، تو ہم تجھے نہیں مانتے۔ پھر وہاں کا ایک یہ رول تھا، ایک انہوں نے رول بنا لیا تھا کہ جو گھر کے بزرگ ہوتے تھے، جیسے وہ بچوں کو دیکھتے تھے کہ بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں، وہ جوان ہونا شروع ہوئے، تو ان سے عہد لے لیتے تھے کہ تم لوگوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں میں نہیں آنا، نوح علیہ السلام کی کسی بھی بات پہ یقین نہیں کرنا، وہ صحیح آدمی نہیں ہے، وہ خود کو خدا کا نبی کہتا ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہمارے جیسا انسان ہے، تو اس کی طرف نہیں جانا تم لوگوں نے۔ وہ بچوں سے عہد لے لیتے تھے اور پھر بچے اپنے عہد کو پورا کرتے تھے، تو اس وجہ سے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں سنتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بہت دل برداشتہ ہوتے تھے کہ 950 سال وہ اپنی قوم کے درمیان رہے، انہوں نے اتنے دور دیکھے، لیکن بہت کم لوگ، چند گنتی کے چند لوگ تھے جو ان پر ایمان لے کر آئے تھے، ورنہ باقی سارے کے سارے کافر تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کو جھوٹا کری جاتے تھے، ان کی ہر بات سے انکار کری جاتے تھے، یہ نہیں کہ کہہ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر تھے جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف تھے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے اور ان میں سے ایک بیٹا جو تھا یام، وہ بھی کافر تھا، وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کے سرداروں سے بات کرتے یا ان کے لوگوں سے بات کرتے تھے تو کہ تم لوگ اسلام قبول کرو، تم لوگ گمراہ ہو رہے ہو، گمراہی کو چھوڑ دو، تو وہ کہتے تھے ہم گمراہ نہیں ہیں، تم گمراہ ہو، تم ہمیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، جو چند لوگ تمہارے ساتھ ہیں وہ گھٹیا لوگ ہیں، وہ ہم سے کم تر لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں۔ ویورز، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتاتے تھے کہ میں بس اللہ کا نبی ہوں، تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں، نہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، اور نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہوں، لیکن میں تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں کہ تم لوگ ایمان لے آؤ، اللہ پر یقین کرو، میری باتوں پر یقین کرو، مجھے نبی مانو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم لوگوں پر بہت بڑا عذاب آنے والا ہے۔ تو ان کی قوم کے جو سردار تھے وہ ان کے اور بھی زیادہ خلاف ہو گئے، کہنے لگے تم ہمیں من گھڑت کہانیاں سناتے ہو، نہ تم اللہ کے نبی ہو اور نہ ہی کوئی اللہ ہے، ہمارے پاس یہ جو بت ہے نا یہی ہمارا سارا کچھ کرتے ہیں، تو تم اپنی کہانیاں سنانے سے ہمیں باز آ جاؤ، اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ تو بس حضرت نوح علیہ السلام بہت دل برداشتہ ہوئے اور انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، بلکہ اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میری قوم مجھے نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ تجھ پر اور تیری بتائی ہوئی باتوں پر یقین نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر اور صرف ان لوگوں کو بچانا جو ایمان والے ہیں اور تیرے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، اور باقی لوگوں کو غرق کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اے نوح علیہ السلام، فکر مت کرو، میں ظالموں کو پانی میں ڈبو دوں گا، ان کے اوپر پانی کا عذاب نازل کروں گا، تم درخت لگاؤ، جب وہ درخت بڑے ہو جائیں تو ان کو کاٹو، ان کے تختے بناؤ، پھر ان سے کشتی تیار کرو اور بہت بڑی کشتی تیار کرنا، جو تمہارے ساتھ ہوں گے وہ کشتی میں سوار ہو جائیں گے اور باقیوں کو میں پانی میں ڈبو دوں گا۔ تو ویورز، کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے درخت لگائے اور تقریباً 100 سال تک ان درختوں کو بڑا کرتے رہے، یعنی کہ ان کی ابیاری کرتے رہے، تو 100 سال بعد وہ درخت بڑے ہوئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ صنوبر کے درخت تھے اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ ساگوان کے درخت تھے،
اس وقت لوگوں کے قد بھی لمبے تھے، تو وہ پھر درخت بھی بہت زیادہ لمبے ہی ہوں گے، بڑے بڑے درخت. تو پھر ان درختوں کو کاٹ کر پھر 40 سال لگے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے میں. اور جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کرتے تھے تو وہ لوگ دیکھ دیکھ کر تو ہنستے تھے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے، یہ کشتی تیار کر رہا ہے اور وہ بھی خشکی پر، یہاں کوئی پانی نہیں ہے جہاں یہ کشتی چلے گی، یہ خشکی پر چلانے کے لیے کشتی تیار کر رہا ہے. وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے. اور یہ بھی ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا ہے، واللہ علم کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 40 سال لگا کر وہ کشتی تیار کی، اور لوہے کی کیلوں کے ساتھ وہ کشتی جوڑی گئی، اور 3 منزلہ کشتی تھی، بہت بڑی کشتی تھی. جب وہ کشتی تیار ہوگی تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو تو ظاہری بات ہے مانتے ہی نہیں تھے نبی. تو وہ ایک بندے نے جا کے نا بیچ میں واش روم کر دیا، یعنی کہ گندگی پھیلا دی اس میں. اس کی دیکھا دیکھی سب لوگ جانا شروع ہو گئے. کشتی کا مذاق اڑانے کے لیے انہوں نے جا کے کشتی میں گندگی پھیلانا شروع کر دی. ایک قسم کا انہوں نے نا واش روم بنا لیا. اتنی دنیا تھی، اب کشتی گندگی سے بھر گئی. جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا تو پریشان ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ یہ لوگوں نے تو کشتی گندی کر دی ہے، یہ تو مذاق اڑا رہے ہیں میری کشتی کا، تو یا اللہ میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام گھبراؤ مت، یہ جس طرح انہوں نے کشتی گندی کی ہے اسی طرح یہ کشتی صاف کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک بیماری پھیلا دی، خارش کی بیماری، جسم پر الرجی کی بیماری. لوگ خارش کری جاتے تھے، جسم پر دانے بن رہے تھے، خارش کری جاتے تھے، وہ خارش ختم ہی نہیں ہوتی تھی. تو پھر ایک آدمی وہ اس طرح سے واش روم کرنے کے لیے گیا، اور کشتی تو وہ گندگی سے بھری ہوئی تھی. اس کا پاؤں سلپ ہوا، وہ بیچ پہ گر گیا. جب وہ اس کے اندر گر گیا تو اس کو ساری گندگی لگ گئی، اس کو نکلنے میں بھی ٹائم لگا. جب وہ باہر نکلا تو اس کی خارش ختم ہو گئی اس گندگی کی وجہ سے. وہ خارش ختم ہو گئی، اس باہر نکل کے نہایا تو اس نے کہا کہ میں تو بلا چنگا ہو گیا ہوں، میں تو بالکل ٹھیک ہو گیا، میری تو خارش ختم ہو گئی. لوگوں نے پوچھا تمہاری خارش کیسے ختم ہوئی؟ کہتا میں ایسے کشتی میں گیا، میں سلپ ہو گیا، بیچ میں گر گیا، تو وہ مجھے گندگی لگ گئی، اور جب میں باہر نکل کے نہایا تو میری خارش ختم، میرا جسم بالکل صاف ہو گیا، کلین، خارش ختم ہو گئی. اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو اس کا مطلب کہ علاج ہے. لوگوں نے جا کے خود ڈبکیاں لگانی شروع کر دی. جو گندگی جن لوگوں نے پھیلائی تھی ان لوگوں نے خود اپنے جسموں کے اوپر مل کے باہر نکالی، اور جو جاتا تھا گندگی ملتا تھا، باہر نکل آتا تھا، نہاتا تھا، خارش ختم. وہ ایسے کرتے 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 انہوں نے کشتی صاف کر دی. لوگوں کی خارش بھی ختم ہو گئی اور کشتی میں سے گندگی بھی ختم ہو گئی. بس 3 منزلہ وہ کشتی تھی. تو جب وہ کشتی صاف ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، خاندان کے لوگ، اپنی فیملی کے لوگ، ان کو بٹھاؤ کشتی میں. بارش شروع ہو گئی تھی اور موسلا دھار بارش تھی، انتہا کی. ایسا لگ رہا تھا جیسے مشکیزوں کے منہ کھول دیے ہوں، آبشاریں چل گئی ہوں، اور اتنا پانی آ رہا تھا کہ بس. جب پانی زیادہ ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نوح علیہ السلام اپنی فیملی کو سوار کرو اس میں، اور ان لوگوں کو سوار کرو جو میرے پر ایمان لاتے ہیں، جو مجھ پر یقین کرتے ہیں، جو تیرے نبی ہونے کو مانتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سب کو سوار کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو تاکہ نسلیں باقی رہ جائیں، پرندوں کا بھی اور چپائوں کا بھی ایک ایک جوڑا، اور جنگلی جانوروں کا بھی ایک ایک جوڑا نیچے رکھ لو. کہا جاتا ہے کہ جو کشتی کا نچلا حصہ تھا، 3 منزلہ کشتی تھی، ہر منزل جو 10 فٹ اونچی تھی، یا 10 ہاتھ کہہ لیں. تو نچلی منزل پہ سارے چوپائے اور جنگلی جانور تھے، دوسری منزل پہ انسان تھے. تقریباً 80 یا 72 لوگ تھے جو کہتے ہیں کہ ٹوٹل ان کی فیملی سمیت جو انسان تھے بیچ میں موجود تھے. اور سب سے اوپر والی منزل میں پرندے تھے. تو وہ سارے جب اس پہ سوار ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا یام جو تھا وہ باہر تھا. تو انہوں نے بیٹے کو آواز دی کہ بیٹا آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ. تو جو یام تھا وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا، جبکہ اس کی بیوی مسلمان تھی، اور وہ کشتی میں سوار ہو گئی تھی. اور ان کے دوسرے 3 بیٹے تھے اور ان کی بیویاں بھی تھیں، وہ بھی سوار ہو گئے تھے.
اس کے علاوہ جو باقی چند لوگ تھے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، وہ کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ تو یام نے کہا کہ میں کشتی میں سوار نہیں ہوں گا، پانی زیادہ ہو جائے گا تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اور زیادہ ہو جائے گا تو اوپر چلا جاؤں گا، لیکن آپ کی کشتی میں نہیں آؤں گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے جو پانی تھا، پہاڑوں جتنی اونچی موجیں تھیں پانی کی، تو یام کو غرق کر دیا، انہوں نے یام کو ڈبو دیا اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے۔ اور بھی بس کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے ہی اس کشتی کا چلنا ہے، اور اللہ کے نام سے ہی اس کا ٹھہرنا ہے۔ کشتی کا راستہ بھی اوپر کی طرف سے تھا، وہ کشتی میں جب سوار ہو گئے تو اوپر سے راستہ بند کر دیا گیا تھا۔ اب جو بھی تھے وہ سب اندر ہی تھے، ہر طرف سے پانی ابل رہا تھا کہ زمین کے کونوں کی طرف سے، کناروں کی طرف سے بھی پانی ابل رہا تھا، اور جو تنور تھے، بتایا گیا کہ تنور تھے وہ جن کے اوپر سے پانی ایسے ابل رہا تھا، جو گھروں میں کھانا پکانے کے لیے تندور بنائے گئے تھے تو ان کے اندر سے بھی پانی ابل رہا تھا، اور راستوں میں سے بھی ہر طرف سے، یعنی کہ پانی ہی پانی تھا۔ اتنا پانی جمع ہو گیا تھا کہ پہاڑ اور دریا سب برابر ہو گئے تھے، یعنی کہ نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا، نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا، سب کے اوپر سے پانی گزر گیا تھا۔ صرف ایک کشتی تھی جو اوپر اوپر پانی کے تیر رہی تھی۔ ویورز، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ باقی وہ لمبے آدمی کا واقعہ، جو قوم کا بہت لمبا آدمی تھا، اس کا واقعہ، اور اس عورت کا واقعہ جو اپنے بچے کو لے کے طوفان سے بچنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گئی تھی، ان کے واقعات میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی انشاءاللہ، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے۔ تو یہ ویڈیو ضرور واچ کیجیے گا، اور اس کے بارے میں کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔